بدنما ہوگا، بندروں جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستو صرف بات اتنی نہیں ہے، آگے آئے قربان جائیں آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجلس میں مولا علی کی عظمت کو صبح قیامت تک ایسے روشن فرما دیا ہے۔ خدا کی قسم جو علی کی ذات پر شک کر لے، جو علی کی عظمت پر شک کر لے، میرا ایمان ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جو علی کے مرتبوں کو، علی کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کرے۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر 10,000 صحابہ اکرام کے مجموعے سے خطاب فرما رہے تھے۔ صحابہ اکرام نور علی نور نبی کا خطاب سماعت کر رہے تھے۔ جب صحابہ اکرام نے دیکھا رحمت والے مصطفیٰ خطاب جلیلہ سے سرفراز کر رہے ہیں، حضور نے دیکھا میری امت بڑی توجہ کے ساتھ مجھ کو سن رہی ہے، ایسے وقت میں حضور نے مولا علی کو اس پتھر پر بلا لیا جہاں کھڑے ہو کر حضور خطاب فرما رہے تھے۔ کہا علی ادھر آؤ، علی ادھر آؤ۔ علی جیسے ہی اوپر چڑھے، حضور نے علی کی بغلوں میں ہاتھ دیے اور ہاتھ دے کر علی کو ایسے اوپر اٹھا دیا۔ جتنا صحابہ کا مجموعہ تھا سب نے علی کے چہرے کو دیکھ لیا، سب جان گئے کہ حضور کے دست اقدس میں، حضور کے بازوؤں میں علی کھڑا ہوا ہے۔ حضور نے جب علی کو دیکھ لی، صحابہ نے جب علی کو دیکھ لیا تو حضور نے خطاب فرمایا، صحابیوں سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مددگار ہوں علی اس کا مددگار ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن شہید اعظم، محبت اہل بیت اطہار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، نبی پر نبوت ختم ہوتی ہے تو علی سے ولایت شروع ہوتی ہے، علی سے ولایت شروع ہوتی ہے۔ علی کسی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، علی نائب مصطفیٰ کا نام ہے، علی عاشق مصطفیٰ کا نام ہے، علی چشمے فیضان نبوت سے شربت پینے والی ہستی کا نام ہے، علی نبی پاک کی دعاؤں کا نام ہے، علی نبی کی محبت کا نام ہے، علی نبی کی الفت کا نام ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جو خدا کے گھر میں پیدا ہو وہ علی ہے، جو نبی کا رشتہ دار ہو وہ علی ہے۔ معزز سامعین کرام، علی کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، علی کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ علی خانہ خدا میں پیدا ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا بولے علی کہاں پیدا ہوئے؟ ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے بولے۔ یاد رکھ لیں مولا کو گوارا نہیں تھا کہ یہ کسی اور جگہ پیدا ہو۔ اب ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، کعبے کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ ناپاکی کی حالت میں کعبے کو ہاتھ لگانا منع ہے، بلکہ گناہ ہے۔ کعبہ اس مقدس گھر کا نام ہے جس کو دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کعبے میں ناپاکی نہیں ہو سکتی، کعبے میں ناپاک نہیں جا سکتا، تو رب نے علی کو اپنے گھر میں پیدا کر کے بتایا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ وہ بندہ پیدا ہو رہا ہے جس کے اس کے رب نے اس کو ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ سبحان اللہ، علی کا عاشق ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ پیارے بزرگ اور دوستو سنیں، قربان جائیں آقا علیہ السلام کے پیارے بھائی علی المرتضیٰ پر۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات جب ولادت پائے، اس کے بعد آپ کی والدہ محترم، آپ کے والد محترم آپ کو اپنے گھر لے گئے تو رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ حضرت ابو طالب کے گھر ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت ابو طالب کے گھر نبی کا بھائی پیدا ہوا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام اپنے چچا کو مبارکباد دینے کے لیے، اپنے بھائی علی کو دیکھنے کے لیے حضور جب حضرت علی ابو طالب کے گھر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے دستک دی، حضرت ابو طالب تشریف لائے، اور اس کے بعد جب انہوں نے دروازہ کھولتے ہیں تو حضور نے ان کو مبارکباد دی، کہا چچا مبارک ہو کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب نے مبارکبادی تو قبول کی، لیکن حضرت ابو طالب کا چہرہ بالکل سوکھا ہوا ہے، فکر والا ہے، پریشان حال ہے۔ حضرت ابو طالب سے حضور نے پوچھا، اے چچا کیا بات ہے کہ بیٹا پیدا ہوا، خوشی کے بجائے چہرے پر مایوسی ہے؟ تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں، بیٹا میرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے وہ نابینا پیدا ہوا ہے، وہ نابینا پیدا ہوا ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، وہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، اس کی آنکھ بند ہے، سننا ہی تھا، مدینہ
مدینے والے مصطفیٰ مسکرا اٹھے. حضور نے کہا چاچا کہاں ہے تمہارا بیٹا, مجھے دے دو, تمہارے بیٹے کو مجھے دے دو, تمہارے بیٹے کو مجھے دے دو. حضور قریب گئے, اپنی چچی کے پاس سے اپنے پیارے علی کو لیے. جیسے ہی حضور حضرت علی جو کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے, آقا کا دست اقدس ان کپڑوں کو لگا. علی مصطفیٰ جان رحمت کے بازو اقدس میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں, علی نے آنکھ کھولی تو دنیا میں سب سے پہلے علی نے کسی اور کا نہیں مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت حضرت علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس ہستی کا نام علی ہے جو پیدا کعبے میں ہوتا ہے اور پہلا دیدار نبی کا کرتا ہے. اللہ اللہ, نبی کا دیدار کر رہے ہیں. حضرت علی نے آنکھ کھولی تو کسی اور کو نہیں, پہلے اپنے نبی کو دیکھا, بے شک نبی کو دیکھا ہے. تو پیارے بزرگ اور دوستو, اب آئیے ذرا چلتے ہیں اس سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جو سارے کائنات کے انسانوں کی ماں ہے, جس کے صدقے سے ساری کائنات کو اللہ جنت میں جگہ دینے والا ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرماتے ہیں. بے شک. آپ سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ کوئی بیزار ہو گئی کیا؟ ویسے تو میرے کو آپ بیزار ہوئے بولے تو بھی میں بولنے والا ہی چھوں, کیونکہ آپ سنو نہ کو سنو آپ کی مرضی. میں تو اہل بیت کا غلام ہوں, صبح تک بولتا ہوں. اپنی زندگی کا سرمایہ ہی یہ ہے جی. صدام حسین جیسا بادشاہ دنیا سے کچھ بھی نہیں لے گیا, لے گیا. اس کی کرسی کو دیکھنے جارج بش امریکہ سے عراق کو آیا, آخر کیسی تھی بول کے, ویسی کرسی کو نہیں لے گیا. صدام حسین کا نے سب کچھ تھا, کچھ بھی نہیں لے گیا. اپنے کہنے ہائچ کچھ بھی نہیں, اپن کیا لے جائیں گے. مگر خدا کی قسم جب خبر میں جائیں گے نا تو بو تراب کا فیضان لے کر جائیں گے. بو تراب مولا علی کو کہتے ہیں, مٹی کا باپ. ایک مسئلہ سنا دیتا ہوں اس بات پر بھی. حضور نے حضرت علی کو ایک بار دیکھا, علی مٹی پر سو رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں, یہ کتنا چلر ہے جی اہل حدیث. جو نبی کرے وہ میں کرتا ہوں, جو صحابہ کرے کرتا ہوں. مٹی پہ سو جا. صحابہ مٹی پہ سوتے تھے, انہیں ماربل بچھا کے سو رہا. اے سی ہونا کہتے اس کو, ٹی وی پہ بیٹھتا آدھا گھنٹہ پاؤڈر تھوپ لے کے. جو نبی کرے میں کرتا ہوں, ٹائی لگا لیا. نبی جو کرے میں لاحال تیری لعنت ہے جھوٹے. پیارے بزرگ اور دوستو, بہرحال چھوڑو ظالموں کا ذکر کئی کو. حضرت علی کو حضور نے دیکھا, علی مٹی پر لیٹے ہیں. حضور آئے, ادب تعظیم و احترام نبی کے لیے علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اٹھ کر کھڑے ہوئے تو علی کے جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے, جو کنکرے چوبے ہوئے ہیں. علی کو جیسے نبی نے مٹی کے ساتھ دیکھا تو حضور نے فرمایا, علی تم بو تراب ہو. کیا ہو؟ بو تراب کہتے ہیں مٹی کا باپ. تم بو تراب ہو. کیا ہو؟ بو تراب کہتے ہیں مٹی کا باپ. کس کو کہتے ہیں بولیے؟ اور خدا کی قسم آپ کا ایمان کیا ہے نہیں معلوم, میرا ایمان سنو, سمجھ میں آیا تو لو, نہیں سمجھ میں واپس دے دو. اپن پورے دنیا کو بانٹتے پھر رہے. ٹینشن کا سودا ہی نہیں ہے اپنے پاس. اپن عاشق نہیں ہے, شربتاں پینے والے. پیارے بزرگ اور دوستو, حضور نے کہا تم بو تراب ہو. بو تراب کا معنی ہے مٹی کا باپ. اور میرا ایمان خبر مجھے عذاب نہیں دے سکتی, کیونکہ میں جس مٹی میں سو جاؤں گا وہ میرے باپ کی حکومت ہے. میں جس علی کا نعرہ لگاتا ہوں اس حیدر کرار کی حکومت ہے. یا علی, یا علی, یا علی, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ذرا نعرے حسین بھی لگا دے یار کوئی. جشن شہید اعظم, جشن شہید کربلا. پیارے دوستو, قربان جائیں علی کے مقام پر. بے
لوگوں نے علی کو سمجھا نہیں ہے. حضور نے کہا ہے جدھر علی ہوگا حق ادھر ہوگا, بے شک بے شک. اور علی جدھر نہیں ہوگا ادھر حق کبھی نہیں ہو سکتا. علی کی پاکی پر گواہ قرآن ہے, اور قرآن کسی ملا کے کلام کا نام نہ ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے علی کو پاک کیا, اس لیے جو پاک ہوتا ہے وہی کعبے کو آتا ہے, اس لیے جو پاک ہوتا ہے وہی کعبے میں پیدا ہوتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, اب ذرا غور کرنے والی بات ہے. علی کی پاکی پر قربان جاؤ. یہ پاکی کو اور ایک انداز میں بیان کرتا ہوں دوستوں. لوگ کعبہ 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 کعبہ, کعبے کو لے لیے, علی کو چھوڑ دیے. اگر پکڑے رہتا تو ہمارے جیسا انہیں بھی یاد علی کرتا تھا. علی کے بچوں کے نام کا شربت پیتا تھا, پلاتا تھا. علی کے گھر والوں کے نام کی روٹے کھاتا تھا, کھلاتا تھا. آج کل تو اتنے ڈینجر ہو گئے میرے بھائی. میں بمبئی گیا بیان کرنے, وہاں بیان سے پہلے شربت پلا رہے, تو بولا کیا بات ہے, میں بازو والے بھی پی رہے ہیں, بازو والے بھی. میں بولا ایک فارمولا ہے, نہیں آتا خرید کو لاؤں. وہ کیا ہے مولانا, حیدرآبادی فارمولا ہے. جتنے پٹھے پی رہے نا مست مل رہا, دودھ کا شکر دے رہے پٹھے. بولا ایک فارمولا ہے, خریب آ ہی نہیں سکتا. بولے جی مولانا یوز تو کریے دیکھیں گے. جا کے وہ بیرل کے سامنے کھڑے ہو گئے, الفاتحہ, اس کا ختم, پٹھا خریب آتا ہی نہیں. حصار بندی ہو گئی. جیسے حصار غوث اعظم کرے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, ویسے فاتحہ پڑھے تو بازو والا بھاگ جاتا ہے. الفاتحہ خلاص غائب. پیارے بزرگوں اور دوستوں, غور کرنے والی بات ہے. اب انہیں خریدی نہیں آ رہا, ہمارے بچے جا کے پیو شربت کی جی, وہ ابھی پیے نہیں تمہاری گلاس, وہی شربت ہے وہ, وہی بیرل, وہی دودھ, وہی کاجو, وہی چیرنجی, وہی شربت, وہی شکر, چینج بھی نہیں کرے. اب بھی تو اس میں سے پیا, پیور کیا ہوا, فاتحہ پڑھے. جس پہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے. اتنا ڈینجر ہے. میں پوچھا رہے دیوانے, فاتحہ پڑھنے سے پہلے بھی وہی دودھ تھا, فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی دودھ. ایسا تو نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے گائے کا تھا, فاتحہ پڑھتے ہی بندر کا ہو جاتا ہے. کیا تھا, فاتحہ سے پہلے بھی گائے بھینس کا دودھ تھا, فاتحہ کے بعد بھی بھینس کا ہی دودھ ہے. فاتحہ پڑھنے سے پہلے بھی کاجو چیرونجی اس میں مکس تھی, شکر تھی, فاتحہ کے بعد بھی وہی ہے. مگر فاتحہ بولتے کہ یہ دور کہیں کو بھاگا, تو پتا کیا چل رہا ہے, اس کو فاتحہ سے چڑھنی ہے. غور کرنے والی بات ہے, فاتحہ سے چڑھ نہیں ہے, اس کو شربت سے چڑھ نہیں ہے, اس کو نام اہل بیت سے چڑھ ہے, اس کو نبی کے نام سے چڑھ ہے, اس کو آل مصطفیٰ سے چڑھ ہے. کیونکہ فاتحہ میں الفاتحہ کہہ کر ہم کیا کہتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھ کے کہتے ہیں اللہ اس کا ثواب مدینے والے رسول کو عطا فرما دے, کربلا والے حسین کو عطا فرما دے, بقی والی فاطمہ کو عطا کر دے, نجف والے علی کو عطا کر دے, بقی والے حسن کو عطا کر دے. جیسے ہی ہم یہ فاتحہ پہنچاتے ہیں, ان کا نام لیا جاتا ہے, تو سامنے والے کا حلیہ چینج ہو جاتا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, یا پھر اس سے نفرت ہے, یا پھر دوسری نفرت کیا ہے کہ ان کو قرآن سے نفرت ہے. کیونکہ ہم نے جب فاتحہ پڑھا تو فاتحہ میں کیا رامائن پڑھی جاتی ہے, کیا گیتا پڑھی جاتی ہے, کیا بائبل یا انجیل پڑھی جاتی ہے؟ ارے فاتحہ میں قرآن پڑھی جاتی ہے. کیا پڑھی جاتی ہے بھائی, ذرا زور سے بولو. پھر قرآن پڑھنے سے پہلے وہ شربت انہیں پینے کو ریڈی تھا, قرآن پڑھتے نبی کا بول رہا, مطلب اس کو چیڑ شربت سے نہیں ہے, قرآن سے ہے. اس کو چیڑ قرآن سے, نبی آل نبی سے ہے, یا پھر قرآن سے اس کو نفرت ہے. اس لیے یہ قرآن پڑھتے ہی اپنے حلیہ بگاڑ لیتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, حق اور ایمان سے بولو میرے بھائی, کیا فاتحہ پڑھے تو کوئی چیز حرام ہو جاتی؟ ذرا زور سے بولو نا. عجیب و غریب قوم ہے میرے بھائی. ارے قرآن پڑھے رہے بڑے بھائی, قرآن
اللہ کا یہ وہ کلام ہے، ہر حالت میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ دیکھو میرے بھائی، میں پلین میں بیٹھوں اور قرآن پڑھوں، کوئی بول سکتا نہیں پڑھنا؟ بول سکتا؟ آپ ٹرین میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی بول سکتا؟ پوری جماعت والوں سے پوچھو، اہل حدیث سے پوچھو، سعودی ریٹرن سلفیوں سے پوچھو، بھائی میں ٹرین میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں، پڑھو گے؟ بالکل پڑھیے نا، بالکل پڑھیے، فلاں فلاں حدیث میں، فلاں فلاں حدیث میں پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھتے۔ ٹرین میں قرآن پڑھ سکتے، پلین میں قرآن پڑھ سکتے، کار میں پڑھ سکتے، سائیکل موٹر پہ بیٹھ کے، دکان میں بیٹھ کے، مکان میں بیٹھ کے، ارے جب سب جگہ پڑھ سکتے تو پھر کھانے پہ کہیں گنے پڑھ سکتے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ تو اس کو سامنے پڑھنے سے، پیچھے پڑھنے سے، دکان میں پڑھنے سے، مکان میں پڑھنے سے ٹینشن، اس کو اصل قرآن پڑھنے سے ٹینشن ہے، کہیں کو پڑھنے سے ٹینشن ہے معلوم، کیونکہ قرآن کا اصول ہے، اللہ ایسا قانون بنایا آج کی رحمت کے صدقے جانا، بولے اللہ بولے قرآن کی 6666 آیتیں بعد میں پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے پڑھنا۔ نماز میں بھی قرآن پڑھ رہے تو پہلے تعوذ تسمیہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بات سمجھ نہیں آئی؟ پہلے کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کو بھگانے کا فارمولا ہے، یہ پڑھتے ہی شیطان بھاگ جاتا، اور اتنی مجرب آیت ہے تمہیں کو ڈر ہو گیا سمجھو، خواب میں نیند میں ڈر کے اٹھے، اعوذ باللہ پڑھو، ڈر ختم۔ کوئی اندھیرے سے جا رہے، اعوذ باللہ پڑھو، اندھیرے کا ڈر ختم۔ کوئی جھگڑا دیکھ رہی، اعوذ باللہ پڑھو، جھگڑے کا ڈر ختم۔ خوف ختم کرنے کے لیے تعوذ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ خوف کا تعلق شیطان سے ہے، اور شیطان بھگانے کے لیے تعوذ پڑھا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ہم بھی جب تعوذ پڑھتے ہیں تو لوگ شربت کے قریب آنے کے بجائے، اب میں نے بولتا ہے یہ کون ہے، آپ ڈیسائیڈ کرو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، سمجھنے والی ضرورت ہے۔ آئیے میرے پیارے بھائی چلتے ہیں پھر امام حسین اور کی بارگاہ میں کہ دیکھو مولا کائنات علی المرتضیٰ اللہ اللہ قربان جائے وہ ہے جو پیدا خدا کے گھر میں ہو رہے ہیں۔ کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ خدا کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، اور خدا کے گھر وہی پیدا ہوتا ہے جس کے رب نے اس کو پاک کر دیا ہے، وہ پاک ہے، اسی لیے رب کے گھر پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آئیے پیارے دوستو ذرا غور کرنے والی بات ہے، نہ صرف حضرت مولا کائنات اللہ کے گھر پیدا ہوئے، بلکہ فرمایا جاتا ہے کہ جب ان کو حضرت علی کو لے کر حضرت علی کو لے کر ان کے اپنے گھر لے جایا گیا ہے، اب ان کے بابا کے گھر میں وہ گئے ہیں، حضرت ابو طالب کے گھر وہ پہنچے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ہوا کیا؟ جب حضرت ابو طالب کے گھر مولا کائنات کو لے جایا گیا ہے، مولا علی جب اپنے گھر کو پہنچے ہیں تو ہوا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، اطلاع ہوئی کہ علی پیدا ہوئے ہیں، علی پیدا ہو چکے ہیں، ابو طالب کا بیٹا آ گیا ہے، حضرت عبد المطلب کا پوتر آ گیا ہے۔ تو حضرت ابو طالب سے ملنے کے لیے، مبارکبادی دینے کے لیے رسول اللہ حضرت ابو طالب کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں، اور حضرت ابو طالب دروازہ کھولتے ہیں، رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں، حضرت ابو طالب کو حضور نے مبارکبادی دی ہے، چچا مبارک ہو، چچا مبارک ہو، چچا مبارک ہو کہ آپ کے گھر علی پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر ولی پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر اللہ کا پیارا پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر محبوب خدا کا محبوب پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے جب خوشخبریاں سنی ہے، خوشخبریوں کو قبول تو کیا ہے، مبارکبادیوں کو قبول تو کیا ہے، لیکن حضرت ابو طالب کے چہرے پر خوشخبری کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، خوشی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، بڑے ٹینشن اور فکر میں نظر آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا، چچا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، ہر باپ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ خوشی مناتا ہے، اور آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، آپ بڑے دکھ نظر آ رہے ہیں، تکلیف میں نظر آ رہے ہیں۔ تو کہا ہاں میرے محمد، میرے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے، اے میرے پیارے حبیب، میرے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ جب سے پیدا ہوا اب تک اس نے آنکھ نہیں کھولی ہے، آنکھ نہیں کھولی ہے، وہ نابینا پیدا ہوا ہے، وہ نابینا پیدا ہوا ہے، شاید اس کو آنکھ نہیں ہے،
وہ بے آنکھ والا پیدا ہوا ہے. اللہ 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 اللہ. حضور نے جیسے ہی سنا, حضور نے کہا چچا چچا وہ میرا بھائی ہے, چچا چچا وہ میرا جانشین ہے, چچا وہ میں نے اسے رب سے مانگا ہے, اور میرا جانشین نابینا نہیں ہو سکتا ہے, میرا جانشین نابینا نہیں ہو سکتا ہے, چچا اسے ادھر دو. حضرت ابو طالب نے اپنی زوجہ کے پاس سے اٹھایا, لے آ کر دربار رسول میں, حضرت دربار رسول میں رسول اللہ کے گود میں رکھا. علی نے جیسے ہی محسوس کیا کہ وہ دامن محمد میں آ گیا ہے, دامن رسالت میں آ گیا ہے, گودیے مصطفیٰ میں آ گیا ہے, آغوش نبوت میں آ گیا ہے, تو علی نے کیا کیا؟ گولی نے سب سے پہلے آمنہ کے لال پر چہرہ دیا. قربان جاؤ دوستو علی کے. علی وہ ہے جو پیدا خدا کے گھر میں ہوتے ہیں, اور علی وہ ہے جو آنکھ کھولے تو دنیا میں سب سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھتے ہیں. علی وہ ہے جو ہوش سنبھالتے ہیں تو کائنات میں سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. علی وہ ہے جو جوان ہو تو سیدہ سیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے شوہر بنتے ہیں. علی وہ ہے جو باپ بن جائے تو ان کے گھر حسن اور حسین جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. علی وہ ہے جب نبی پاک کعبے میں جائے, کہاں جائے؟ آپ کو کعبے کا دوسرا تعارف کراتا ہوں. یہ کعبہ پہلے بت خانہ تھا, اس کے اندر صنم تھے, صنم بت کیا تھے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. بت تھے. حضور نے چاہا کہ پاک کر دوں. آج کل پٹھے کعبے کو پکڑ لیے, علی کو چھوڑ دیے. ارے پٹھو, تمہیں کعبہ بھی علی کے صدقے میں ملا ہے, تمہیں کعبہ بھی نبی کے صدقے میں ملا ہے. نبی اور علی نے دیا ہے تو کعبہ پاک ہو کے آیا ہے, ورنہ یہ کعبے میں پہلے بت تھے. بت تھے اندر مورتی, سمجھ میں آیا؟ کعبے میں تھی. تھوڑا سا حضور آ گئے تھے تو پٹھے فٹ کر لیے تھے. حضور نے چاہا کہ کعبے کو پاک کیا جائے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے. لے جا کر کعبے کے بتوں کو حضور نے لکڑی سے توڑ دیا, انہیں گرا دیا, اٹھا دیا. جب کعبے کے بت گرے تو بعض بت ایسے تھے جو چھت پر اور چھت کی دیوار پر لگے ہوئے تھے, چھت سے متصل دیوار پر لگے ہوئے تھے. حضور نے چاہا کہ وہ بتوں کو توڑا جائے. صحابہ بھی کعبے کے اندر ہیں, مگر نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ اسے توڑ دو. نبی نے چاہا کہ امت کو علی کا مقام بتاؤ. حضور نے چاہا کہ علی کہاں ہے تو صحابہ آواز دینے لگے, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. علی اندر تشریف لائے, کہا یا رسول اللہ حاضر ہے. حضور نے کہا علی ادھر آؤ, یہ بت توڑنا ہے. تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی سوڑی لگا دیتا ہوں, کوئی پتھر لگا دیتا ہوں, کوئی ٹیبل لگا دیتا ہوں تاکہ تڑ کے توڑ دے. حضور نے کہا نہیں, آج پتھر پہ چڑھ کے نہیں توڑا جائے, آج سوڑی پہ چڑھ کے بت نہیں توڑا جائے گا. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں علی کا مقام کیا ہے. حضور نے کہا علی ادھر آؤ, تمہیں میں اپنے اوپر اٹھاتا ہوں. کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. آقا میں آپ کی قدم بوسی کرتا ہوں میرے آقا, میں آپ کو اپنے آپ کے اوپر میں نہیں چڑھوں گا. آقا علی ٹھہر پائے, آپ چڑھ جائے. حضور نے کہا علی تم بوجھ نبوت نہیں سنبھال سکتے, تم بوجھ نبوت نہیں سنبھال سکتے, مگر آج نبوت اپنے اوپر بوجھ ولایت اٹھاتی ہے اور اٹھا کر دنیا کو بتاتی ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم, ولایت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. حضور نے کعبے کے اندر علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا, علی حضور کے کندھوں پر چڑھا.
علی کو چھوڑ دیا بھائی؟ نہیں، اگر ہے تو علی کا ذکر ہم جیسا کر رہے ہیں انہیں بھی کرنا. میں تو کہہ رہا ہوں ماتم نہ کو کرو، کم سے کم ذکر تو کرو. ماتم تو ہم بھی نہیں کرتے نا بھائی، ذکر تو کرتے ہیں نا. جس سے محبت ہوتی اس کو یاد کرتے نہیں کرتے؟ بولو نا جی. ایک صاحب وٹا پلی میں کانگریس کا پٹا ڈال لے کے پھر رہی. ارے میں تو کہیں کو بھی آیا، جلسہ ہے نا جلوس سے کہیں پارٹی کے لیڈر ہے. جس سے محبت ہوتی انہیں ویسے ویسے حرکتہ کرتا نہیں. ایک صاحب بی جے پی کا ڈال لے کے پھر تو تو ہر ڈینجر دکھ رہا. آخری عاشق ہے بن رہا، اپنے بار عاشقی کا دروازہ بند ہو رہا. پیارے بزرگ اور دوستو، جس سے محبت ہوتی انہیں ویسی حرکتات. ہم لوگوں کو نیند نہیں ہے، ہمارے کو گھر نہیں ہے، گھروں میں بستر نہیں ہے، آہا سبحان اللہ، کاروبار نہیں ہے. پھر سوپ چھوڑ کے آگے ہم لوگ یہاں کئی کو بیٹھے ہوئے دیوانے ہیں. ارے دیوانے، ہمیں علی سے محبت ہے، ہمیں حسنین سے محبت ہے، ہمیں نبی کے گھر والوں سے محبت ہے، اس لیے ہم ان کی محبت میں آ کے بیٹھے ہیں. پیارے دوستو، ان لوگا کیا کرے، کعبہ لے لیے، علی کو چھوڑ دیے. ان لوگا بھی RSS کے جیسی ہے. RSS والے کیا کرے، انڈیا لے لیے، گاندھی جی کو لائٹ لے لیے.